الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 عشار امتی فی التجارہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام یختلف الرزقان والفعل واحد الى ان یرى احسان ذلك لذا ذنبا۔ محترم و معزز ساتھیوں، میں نے اس سے قبل خاص و عام تمام لوگوں کو بزنس اور تجارت کی طرف رہنمائی کی تھی۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ تجارت اور بزنس ایک سبب ہے، اور اس سبب میں اگر انسان کسی اعتبار سے ناکام ہوتا ہے تو آیا یہ کہ اس کی تقدیر کا دخل ہے کہ اس کی تدبیر میں کمی ہے؟ ذرا آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 عشار امتی فی التجارہ، کہ میری امت کے تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، 10 میں سے 9% جو ہے برکت اللہ نے تجارت میں رکھی ہے۔ جائے کہ اس کی سند پر کلام ہے، لیکن یہ حدیث پاک ہے۔ بہرکیف میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق ایک سبب اختیار کرنے کا نام ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی آتی ہے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں سبب اختیار کرنے میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہوں گے کہ 2 انسان ایک سبب اختیار کرتا ہے، لیکن ایک کامیاب ہوتا ہے اور دوسرا شخص ناکام ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے یختلف الرزقان والفعل واحد الی ان یری احسان ذلک لذا ذنبا، کہ 2 شخص ایک ہی سبب اختیار کرتا ہے لیکن دونوں کی رزق مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، اور اگر دوسرا انسان ناکام ہوتا ہے تو لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یختلف الرزقان والفعل واحد، کے سبب ایک ہی ہے لیکن دونوں کا رزق الگ الگ ہے۔ الی ان یری احسان ذلک لذا ذنبا، کہ ایک شخص کی کامیابی دوسرے کے لیے برائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا ہمیں وقت دیں اور غور سے سنیں، پورے آخر تک سنیں، کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز بزنس اور تجارت کرنے میں نے سبب اختیار کیا، لیکن وہ سبب، وہ تدبیر ہماری تقدیر کے مطابق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم دکان کھول رہے ہیں، دکان لب روڈ نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے سبب تو اختیار کیا، لیکن سبب آپ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لب روڈ لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ پر اپنی دکان کھولی ہے یا بزنس کھولا ہے، لیکن وہاں پر جن چیزوں کا چلن ہے، جن چیزوں کا زیادہ تر وہاں پر جو ہے لوگ آتے ہیں جن چیزوں کو لینے کے لیے، وہ چیز آپ نہیں کھولے، کوئی دوسری چیز آپ نے وہاں پہ کھول دیا جو اس کے موافق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سبب میں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں، جس جگہ پہ کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ کہ وہ اس کے موافق بھی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے تجربے کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل ہے کہ آپ کو کسی چیز کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اس میں تجربہ ضروری ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے ساتھی دکان اور بزنس کر لیتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ آج ہی ہمارے پاس تمام کے تمام آمدنی آ جائے، تمام کے تمام اخراجات ہم اسی بزنس سے پورا کرنے لگے۔ یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کوئی درخت ہے، آپ اسے لگاتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اسے بڑا بنانا پڑتا ہے،
دھیرے دھیرے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پھل آ جائے، تب آپ اس درخت کے پھل کو کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آم کا درخت ہے، اسٹارٹنگ میں کوئی انسان آم کا پیڑ لگاتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس میں دوائیاں ڈالتا ہے، پھر دھیرے دھیرے سلولی وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے، موسم آتا ہے آم کا، تو آم کا درخت آم کے موسم میں پھل دیتا ہے، پھر انسان اسے کھاتا ہے۔ اتنی آسانی سے تو نہیں کھا لیتا، 2 سال 4 سال لگتا ہے اسے بڑا ہونے میں۔ اس سے انسان فائدہ کب اٹھائے گا؟ جب کہ آپ اسے بڑا کریں گے، آپ اس کی خدمت کریں گے، تب جا کر کے آپ کو وہ درخت پھل دے گا۔ ایسے ہی بزنس کا حال ہے کہ اگر آپ نے اسٹارٹنگ میں بزنس کیا، دکان کھولا، اور 1-2 دن میں آپ چاہیں یا 2 مہینہ 4 مہینہ میں آپ چاہیں کہ اس بزنس سے ہم تمام امور کو انجام دیں اور اس بزنس سے ہم اپنے گھر کو چلائے اور دوسری چیزیں ہم لیں، تو یہ آپ کے سوچنا، آپ کی تدبیر کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ بزنس یہ چاہتا ہے اسٹارٹنگ میں کہ آپ اسے اپنا پورا وقت دیں، پورا پیسہ دیں۔ یہ 2 چیزیں آپ کو دینا پڑے گا، اور جو اس کے عین مطابق سبب ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر دکان بھی آپ نے لیا ہے تو ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے، اور جہاں پہ آپ نے کھولا ہے وہاں پہ کون ایسی چیز ہے جو چل سکتی ہے، اس کے مطابق کیا ہے، یہ سبب میں ضروری چیز ہے دیکھنا۔ چونکہ آپ کو اللہ نے سبب کا مکلف بنایا ہے تو سبب پوری طور پر آپ کو اختیار کرنا ہے، اس کی تمام زاویوں کو دیکھ کر کے سبب اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رزق کا معاملہ تو تقدیر پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کون کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، یہ رب کے پاس ہے، رب جانتے ہیں، اور جو اس کی مقدر میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ اسے پہنچائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بزنس اور تجارت کے متعلق 2 باتیں۔ ایک یہ کہ سبب آپ اختیار کریں تو تمام زاویوں کو دیکھ کر کے اختیار کریں، سبب پورے طور پر آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اور بزنس ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ہراسمنٹ ہو جائے۔ دکان کھولنے کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کی ایک بھی روپے کی آمدنی نہ ہو، کسی دن 2 روپے کی آمدنی ہو جائے گی، کبھی کبھی 3-4 دن 10 دن 15 دن 20 دن آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اسٹارٹنگ میں آپ کو جھیلنا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا تمام تجربہ اس میں جھونکنا پڑے گا، پھر 6 مہینہ سال بھر کے بعد آپ کو وہ دے گا اور آپ اس سے کھائیں گے، پھر آپ اس سے جو کرنا چاہیں کریں گے۔ تو اسٹارٹنگ میں جھیلنے کی چھمتا ہونی چاہیے، جھیلنے کا مادہ ہونی چاہیے، اور تحمل کے ساتھ انکساری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ جب دکان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدم علی الطہارہ، کہ پاکی کا خیال کرو، یعنی باوضو بیٹھا کرو۔ باوضو بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، اس لیے جب بھی آپ اپنی دکان میں کاؤنٹر میں جائیں اس کی صاف صفائی کریں،